بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آج کی یہ ویڈیو ان 10 مہان مسلم یودھاؤں پر ہوگی جن کا بس نام سنتے ہی دشمنوں کو دل کا دورہ پڑ جایا کرتا ہے۔ کس سلطان نے، کس مسلم کمانڈر نے اپنی بہادری سے اسلام کو کتنے ملکوں تک پھیلایا، یہی آج کی اس ویڈیو کا کرائیٹیریا ہوگا۔ تو ایمان کی تازگی کے ساتھ دل تھام کے بیٹھ جائیے۔ دوستو، میں اس ویڈیو کی شروعات حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کروں گا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کو سن کر کئی لوگوں کے سینے چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے کبھی بھی سلطنت کے لالچ میں یا دشمنان اسلام کے ڈر سے اپنے دین اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اورنگزیب بھارت کے وہ بادشاہ تھے جنہوں نے اصل میں اکھنڈ بھارت بنایا تھا۔ ان کے وقت کی مغلیہ سلطنت پورے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان تک پھیلی تھی۔ اورنگزیب نے بھارت میں دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے شریعہ قانون لگایا۔ ان کی حکومت میں انہوں نے شراب، ناچ گانا، بھانگ کی کھیتی کرنا، یہاں تک کہ ستی پرتھا جیسی گھٹیا ریتی رواجوں پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اورنگزیب کا مقابلہ نہ راجپوت کر پائے اور نہ ہی مراٹھا۔ سلطنت مغلیہ شہنشاہ عالمگیر۔ دوستو، بابر وہ مسلم بادشاہ تھے جن کا نام سنتے ہی ہندوتووادی لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا سر پٹک کے مر گئے مگر بابر کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ 15ویں صدی میں بابر نے افغانستان کو جیت کر وہاں اسلامی حکومت قائم کی اور بعد میں 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر بھارت میں اپنی مغلیہ سلطنت کی نیو رکھی۔ دوستو، بابر ہی وہ پہلا مسلم بادشاہ تھا جس نے بھارت میں جنگوں میں توپوں کا استعمال کیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی وجہ سے ہی بھارت میں اسلام پوری طاقت اور آزادی کے ساتھ پھیلا تھا۔ بابر کے بعد ان کی اولادوں نے تقریباً 300 سالوں تک بھارت میں مسلم حکومت کو قائم رکھا۔ دوستو، 8ویں نمبر پر میں محمود غزنوی اور محمد گوری دونوں کو برابر کا درجہ دینا چاہوں گا۔ افغانستان کے غزنوی شہر کا وہ مسلم یودھا جس نے 1000 عیسوی میں سب سے پہلے بھارت میں مسلم سلطنت کی نیو رکھی تھی۔ محمود غزنوی اتنے طاقتور سلطان تھے کہ بھارت کے سارے ہندو راجا مہاراجا مل کر بھی ان کو روک نہیں پائے۔ محمود غزنوی نے پاکستان کی اور کے کئی علاقوں کو فتح کیا تھا۔ غزنوی سلطنت افغانستان، ایران، عراق، پاکستان اور اتری بھارت کے کچھ علاقوں تک پھیلی تھی۔ اسی طرح گوری سلطنت بھی تھی جس کے بانی تھے محمد گوری۔ محمد گوری نے 1192 کے ترائن یدھ میں پرتھوی راج چوہان کو بری طرح سے ہرا کر بھارت میں گوری سلطنت قائم کر دی تھی۔ دوستو، محمود غزنوی اور محمد گوری دونوں ہی مسلم سلطانوں نے بھارت میں اسلامی حکومت قائم کرنے میں اہم یوگدان دیا تھا، اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو انہی دونوں سلطانوں کی وجہ سے بھارت میں اسلام کی تبلیغ تیز ہوئی تھی اور اسی کے بعد بہت سے لوگ مسلمان بنے تھے۔ ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان یہ وہ مسلم یودھا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی قوت بخشی تھی۔ عثمان وہ مسلم سلطان تھا جس نے اپنی سلطنت عثمانیہ عرب سے لے کر یوروپ سے لے کر ایشیا چاروں طرف پھیلا دی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے ہی یوروپ میں اسلام پہنچا تھا۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 700 سالوں تک قائم رہی، مگر اب یہ سلطنت صرف ترکی تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ صرف 21 سال کا وہ مسلم سلطان جس نے وہ کر دکھایا تھا جس کی امید عیسائی رومی سلطنت کو کبھی نہ تھی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی بہادری اور جوانمردی کے دم پر قسطنطنیہ
یعنی آج کے ترکی کے استنبول شہر کو فتح کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ضرور تم قسطنطینیہ کو فتح کر لو گے، اور وہ فاتح عظیم سپہ سالار ہوگا اور اس کا لشکر بھی عظیم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سن 1453 میں جا کر سلطان محمد فاتح پر پوری ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ قسطنطینیہ کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا، مگر 1453 میں سلطان محمد فاتح نے زمین پر کشتیاں چلوا دی تھی اور رومن سامراجیہ کے گڑھ قسطنطینیہ میں گھس کر عیسائی حکومت کو اکھاڑ پھینکا اور فتح اپنے نام کر لی۔ اسی فتح کے بعد ان کو فاتح کا لقب ملا۔ دوستو، طارق بن زیاد وہ مسلم کمانڈر تھے جنہوں نے وہ کر دکھایا تھا جس کو کرنا ناممکن سا لگتا تھا۔ انہوں نے صرف 12,000 کی مسلم فوج کے ساتھ 1 لاکھ عیسائی فوج کو ملیہ میٹ کر دیا تھا اور پورے اسپین میں اسلام کا جھنڈا پھہرا دیا۔ طارق بن زیاد سمندری راستے سے اسپین پہنچے تھے۔ اسپین پہنچتے ہی آپ نے ساری کشتیاں جلوا دی اور پھر اپنی فوج سے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ تم عیسائیوں کی بڑی فوج کو دیکھ کر واپس لوٹنے کی بات کرو گے، مگر اب کشتیاں جل چکی ہیں۔ اب یا تو سمندر میں ڈوب جاؤ یا پھر اسپین کو فتح کر لو۔ دوستو، اس کے بعد تو صرف 12,000 مسلمانوں نے اس طرح سے اسپین کو فتح کیا کہ اسپین کا بادشاہ روڈرک دم دبا کر بھاگ گیا اور پھر 800 سالوں تک اسپین پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ نام جب بھی پکارا جاتا ہے ہر مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور جذبہ بھر آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر تھے۔ 1099 عیسوی میں جب کروسیڈز نے مسلمانوں سے قبلہ اول یعنی بیت المقدس چھین لیا تھا، تب کئی مسلم بادشاہوں نے سالوں تک بیت المقدس کو واپس فتح کرنے کی کئی کوششیں کی، مگر سب ناکام رہے۔ لیکن سن 1153 عیسوی میں اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان میں بھیجا اور پھر حطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے لاکھوں کروسیڈز کو شکست دے کر بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو اتنے دریا دل مسلمان تھے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے رہنے والے عیسائی اور یہودیوں کو بھی معاف کر کے وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ارے سلطان صلاح الدین ایوبی تو وہ مسلم سلطان تھے جن کو مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، اسلام کے یودھاؤں کی بات ہو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ آئے تو وہ بات ہی ادھوری ہے۔ خالد بن ولید اسلام کے وہ مہان یودھا تھے جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید کی بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ مطاع میں آپ نے لگاتار 9 تلواریں لڑتے ہوئے توڑ ڈالی تھی۔ خالد بن ولید وہ مسلم کمانڈر تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ آپ نے کبھی نہ ہارنے والی رومن اور پرشین امپائر کو بھی گھٹنے ٹکوا دیے تھے۔ آپ کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے پورے عرب میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا تھا۔ دوستو، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا کے سب سے سادے بادشاہ تھے۔ اسلام سے پہلے یہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے اسلام قبول کیا تھا تب سے مسلمان کھلے میں نماز پڑھنے لگے تھے۔ انہی کے دور میں آج کے ایران، عراق، سیریا، روم اور قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا۔ صرف 10 سال کی حکومت میں اتنا بڑا سامراجیہ کھڑا کر دیا جسے بنانے میں پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دور کا یہ سب سے بڑا سامراجیہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام صرف جنگ کے لیے مشہور نہیں تھے بلکہ نیائے، برابری، غریبوں اور عورتوں کی سرکشا کے لیے بھی مشہور تھا۔ پرشاسن، دیوان، پولیس وبھاگ، چوکی، فوجی وبھاگ، وت وبھاگ، عدالت، بینک، خبروں کے لیے پترکار، مدرسے اور پینشن کا جو سسٹم بنایا گیا وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی قائم کیا تھا، جسے آج بھی دنیا فالو کرتی ہے۔ دوستو، اب نمبر 1 پر جو مسلم یودھا ہیں ان کے سامنے اگر پوری دنیا کے یودھاؤں کو اکٹھا کر دیا جائے تب بھی وہ سب مل کر اس ایک مسلم یودھا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے
क्योंकि वो योद्धा है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही उनके बाद के सहाबाओं ने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी कि ये लोग जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए लड़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतने ताकतवर और बहादुर थे कि आप दुश्मनों की सफों में घुसकर उनकी गर्दनें उड़ाया करते थे। जंगे बद्र, जंगे ओहद, जंगे खैबर वगैरह वो शुरुआती जंगे थी जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए और इन्हीं जंगों की बदौलत अरब में मुसलमानों ने इनकलाब ला खड़ा किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तब चाहते तो अपने दुश्मनों को मार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि हर एक को माफ कर दिया। फतह मक्का के बाद तो पूरे अरब में इस्लाम फैलता चला गया। तो दोस्तों, ये था 10 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में छोटा सा तारुफ। किसी भी योद्धा के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल पर आपको सबकी फुल हिस्ट्री पर वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे।